بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 56واں سبق ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں، اس کے ناموں اور صفات کے سلسلے میں تذکرہ چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں جو شرک پایا جاتا ہے، چاہے پہلے ہو یا آج، اس کو بھی ہم برابر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سے کچھ نیا آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس لحاظ سے بھی اللہ کی توحید اس انداز سے سمجھیں جیسا کہ اس نے پیغمبروں کو بتایا۔ جب ہم توحید پر بات کر رہے ہیں، اللہ کی الوہیت پر بات کر رہے ہیں، اس کے ناموں پر بات کر رہے ہیں، اس کی ذات و صفات کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کی ذات و صفات، اس کی توحید نکھر کر کے آنی چاہیے۔ کسی بھی قسم کی شرکت کا معاملہ اللہ کی توحید میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو صحیح طریقے سے ہم سمجھیں۔ آج ہم نے یہاں پر جو ٹاپک لکھا ہے، الشرک فی اسماء اللہ و صفاتہ، یہ تو مین ہیڈنگ ہے ہماری۔ اس کے ضمن میں آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، الوہیت اور رسالت میں فرق۔ الوہیت اور رسالت میں فرق لوگ نہیں کرتے۔ الوہیت اور رسالت کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت نازک اور حساس موضوع کہہ سکتے ہیں آپ۔ جلدی لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ الوہیت اور رسالت میں فرق کے لحاظ سے آج جس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟ حاضر اور ناظر ہونے کی یہ صفت، حاضر کا مطلب موجود ہونا، حاضر ہونا، ناظر کا مطلب دیکھنا۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش عظیم پر مستوی ہے، اس کو ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی سماعت و بصارت و علم کے نقطہ نظر سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو یا اللہ رب العالمین جانتا نہ ہو، اور اس نے اس بات کو کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سینوں میں کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، سینوں میں کیا چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی تدبیر، اور اس نے جو احاطہ مخلوقات کا کر رکھا ہے، اس لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہر جگہ اپنے علم، سماع و بصر کے اعتبار سے ہم کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہماری حرکات و سکنات اس کی نظر میں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت خاص ہے۔ یا کسی بھی مخلوق کے اندر اگر تصور کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھنے کی صفت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اب حاضر و ناظر، اگرچہ یہ اللہ کے صفاتی نام نہیں ہیں، لیکن اس کی صفات ہیں کہ یہ صفت کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ اس لحاظ سے ہم اللہ کی توحید کو ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ کیا اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے یا اس کی توحید کے خلاف نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ اس سلسلے میں میں نے قرآن مقدس کی کچھ آیتیں یہاں پر لکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو یا آپ کو 3 ادوار میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور تو وہ ہے جو قبل از ولادت ہے، پیدائش سے پہلے کا ہے، عالم ارواح کا۔ دوسرا دور وہ ہے
ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کا، تیسرا وفات کے بعد کا جو دور ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے تینوں ادوار کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، تینوں ادوار میں نفی ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے لکھی ہیں یہ پہلے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرما رہا ہے کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت نہیں تھے مغربی جانب کوہ طور کے، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام عطا کیے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی وہاں آپ مشاہدہ کرنے والے تھے اس منظر کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ذات کے اعتبار سے حاضر ہیں تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ برابر آگے جو دلائل ہیں اس کی تردید ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے ہیں، تو یہاں پر اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر بھی نہیں تھے اور مشاہدہ بھی نہیں کر رہے تھے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور پر بلایا اور پھر ان کو تورات عطا فرمائی، احکامات دیے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ خبریں ہم جو آپ کو دے رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھا ہو کر کے ان کے خلاف چالے چل رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ نفی ہو رہی ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں لوگ قرآن دادی کر رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے اور آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے کہ آپ ان جگہوں پر موجود نہیں تھے۔ یہ برسبیل مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، باقی اور بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی حیات طیبہ ہے اس میں بھی نفی کی جا رہی ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ نے نبوت کے بعد کی 13 سالہ زندگی مکہ کے اندر گزاری، اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، تو ہجرت کر کے کہاں گئے؟ ہجرت کا معنی جانتے کیا ہوتا؟ ہجرت کا مطلب گھر و بار کو چھوڑنا۔ اس کا مطلب جب آپ نے چھوڑ دیا گھر و بار کو تو آپ مکہ میں نہیں تھے۔ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ اگر گئے ہیں تو آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ ہجرت کا معنی چھوڑنا، تو آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اس مکان کو چھوڑ دیا اور آپ مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ آپ آ گئے تو مکہ میں نہیں تھے، یا تھے؟ اگر تھے تو پھر ہجرت کہاں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اپنے رب سے کہ پروردگار مجھے جہاں کہیں بھی داخل فرمائے سلامتی اور سچائی کے ساتھ، اور جب مجھے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکالنا۔ اس کا مطلب کہیں آپ جا رہے ہیں اور کہیں سے نکل رہے ہیں، کہیں پہنچ رہے ہیں، جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں نہیں ہے جہاں سے آپ نکل رہے ہیں۔ اس بات کی نفی کی جا رہی ہے۔ ہجرت عمل میں ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ ایک مکان کو چھوڑیں گے نہیں، اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیسے عمل میں آئی؟
फिर दूसरी बात सूरह इसरा की पहली आयत है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर व नादिर हैं तो मस्जिद अक़सा में भी होंगे, तो यहाँ से ले जाने का क्या मतलब है? ले जाया क्यों जा रहा है जबकि आप वहाँ पहले से मौजूद हैं? इस अक़ीदे के मुताबिक कि आप हाजिर व नादिर हैं हर जगह, तो फिर आप तो वहाँ मौजूद हैं ना पहले से, तो आपको ले जाया क्यों जा रहा है? और फिर ये बात कहना कि आप ज़ाती तौर से नहीं हैं, तो अल्लाह ताला ने उस सफ़र का मकसद बयान फरमाया, जिससे ये मालूम होता है कि आप उन निशानियों से वाकिफ़ नहीं हैं, वो निशानियाँ आपने नहीं देखी हैं अब तक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सफ़र के ज़रिए आपको दिखाना चाहता है। इसका मतलब ज़ात ही नहीं बल्कि इल्म के एतबार से, देखने के एतबार से भी आपकी निगाह में नहीं है वो चीज़ें। लिनुरियहू मिन आयातिना, इस सफ़र का मकसद ये है कि हम अपनी निशानियों को दिखाएं आपके लिए। इसका मतलब पहले आपने नहीं देखी है। आप कैसे कह सकते हैं? न ज़ात के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं वहाँ, और ना नाजिर हैं, देखा भी नहीं है आपने उन चीज़ों को। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ नहीं है लेकिन आपने देखा है, आपकी निगाह में है अगर वो चीज़ें, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये क्यों कह रहा है कि हम अपनी निशानियाँ आपको दिखाना चाहते हैं? क्यों बयान फरमा रहा है? इसी तरीके से सूरह मुजादिला की आयत करीमा है, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा माअहुम ऐनमा कानू। अल्लाह ताला फरमाता है जब इनमें से कोई सरगोशी करता है 3 तो चौथा अल्लाह होता है, जब 5 होते हैं सरगोशी करने वाले तो छठा अल्लाह होता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाजिर नादिर होते तो बात इस तरह कही जाती कि जब 3 सरगोशी करने वाले होते हैं तो चौथा मेरा नबी होता है, 5 होते हैं तो छठा मेरा नबी होता है। अल्लाह ताला ने ये बात कही है, अपने अलावा किसी को वहाँ पर रखा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, ये शान उलूहियत है और ये तौहीद का तकाज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर किस्म की शिरकत से पाक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ही क्यों ना हो। और ये बात इसलिए रखी गई है आप लोगों के सामने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करके गए, अपनी उम्मत को नसीहत करके गए, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलू। देखो मुझे हद से नहीं बढ़ाना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा जो रखा गया है ये गुलू है, और ये गुलू अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात के मुकाबिल में ले जा कर के रख देता है, अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर मिला देता है। आप मना करके गए थे कि मुझे हद से नहीं बढ़ाना, जैसा कि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बढ़ाया हद से। फ़इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलू, मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहें। इफ़रात और तफरीत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिलसिले में अपनी उम्मत को रोका है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और उसकी जो मकाम है उस मकाम पर नबी को ले जाना चाहते हैं क्या? ये बातें कह करके? ये तो अल्लाह की शान है कि जहाँ पर भी है वो अपने इल्म के एतबार से देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, लेकिन ज़ात के एतबार से अर्श अज़ीम पर मुस्तवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस किस्म की बात करना जो ये रब्बुल आलमीन का खासा है, अल्लाह के नबी मना फरमा करके गए। इसलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इस बात की नफ़ी फरमाई। इसी तरीक़े से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, 1 महीने से ज़ायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे थे। अगर आप हाजिर व नाजिर थे तो आपको मालूम था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मुशरिकीन का पैरों भी गंडा है ये। और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था तो फिर उन मुसलमानों को हद क्यों लगाई गई? तो आप तो बता देते कि भाई तुम इस मामले में क्यों इन मुशरिकीन मुनाफिकीन का साथ दे रहे हो? मैं तो मौजूद था, सब कुछ मैंने देखा, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन उन सहाबा को हद लगाई गई। इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ न मौजूद थे, न आपको इस बात का इल्म था। अगर इल्म होता
تو ان منافقین پر تو جو کچھ تھا وہ تھا ہی، لیکن یہ 3 صحابہ جن پر حد قائم کی گئی وہ حد کبھی بھی نہیں لگتی۔ ان کو اللہ کے نبی بتا دیتے کہ دیکھو یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جو بات کہہ دیتے وہ تینوں پکے صحابہ مانتے یا نہیں مانتے؟ مان لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ نے آیات نازل فرما کر کے اس واقعے کو بالکل صاف کر دیا، جو اندھیرے میں بات تھی اس کو روشنی میں لا کر کے رکھ دیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے، موجود ہوتے، دیکھ رہے ہوتے تو یہ آپ کیوں پریشان ہوتے؟ اس کی پوری تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہے کہ کتنی پریشانی آپ کو لاحق ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں، اگر آپ ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اس قسم کی چیزوں پر آپ کیسے فرق کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے؟ قصر نماز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل 3 فرسخ پر جب پہنچ جاتے تھے، نکل جاتے تھے سفر میں، صلی رکعتین 2 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر جگہ موجود ہیں تو آپ قصر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ مسافر ہوئے کب؟ آپ تو مقیم ہی رہے، کیونکہ وہاں بھی پہلے سے تھے اور یہاں بھی آپ ہیں، تو مسافر کہاں ہوئے آپ؟ بھئی مسافر تو وہی ہوگا جب اپنے مقام کو چھوڑے گا، وہ جس نے مقام چھوڑا ہی نہیں ہے وہ مسافر کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بات جھوٹی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر ہیں، وہاں موجود ہیں۔ اعتکاف کو آپ دیکھیں، اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے آخری عشرے کا، رمضان کے۔ اب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی ہیں، مسجد سے باہر بھی ہیں، تو پھر اعتکاف کہاں ہوگا؟ ارے اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوگا نا۔ اگر مسجد سے باہر بھی آپ کو مان رہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوگا کہیں پر بھی۔ تو اعتکاف اگر اللہ کے نبی کو ہم نے مان لیا کہ آپ یہاں بھی ہیں باہر بھی ہیں، تو اعتکاف کیسے کریں گے آپ؟ مسجد کے باہر تو اعتکاف نہیں ہوگا، اس لیے مسجد کے اندر آپ کا ہونا ضروری ہے، اور جب آپ مسجد کے اندر ہیں اس کا مطلب آپ باہر نہیں ہیں۔ باہر نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے نا، باہر نہیں ہے آپ۔ اور بھی اس سے واضح دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی ایک کوشش کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس کے اندر ایک کالی عورت، یہ راوی کا شک ہے یہ کوئی شخص مسجد کی صفائی ستھرائی جھاڑ پوچھ کیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا اچانک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نہیں دیکھا کئی بار تو کہا کہ وہ فلاں شخص یا فلاں عورت جو مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کا تو انتقال ہو گیا، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تھی، ہم نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب ان صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی تو کیا اللہ کے نبی دیکھ نہیں رہے تھے؟ وہاں موجود نہیں تھے؟ وہاں تھے موجود وہاں پر جب نماز پڑھا رہے تھے رات میں صحابہ، اللہ کے نبی وہاں موجود تھے یا دیکھ رہے تھے؟ اگر موجود ہوتے دیکھ رہے ہوتے تو پوچھتے کیوں کہ بھئی کہاں ہے وہ؟ چلیے اتنی بھی بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اب بعد میں عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر آتے ہیں۔ وہ جو روایت ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں بھی گئے ہوں گے، کیونکہ اس سے سوال تو ضرور پوچھا گیا ہوگا نا نبی کے تعلق سے۔
تو آپ نے وہاں پر اس عورت کو یا آدمی کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور اگر دیکھا تو آپ نے پوچھا کیوں کہ وہ کہاں ہے بھائی؟ ارے ابھی تو آپ نے دیکھا، وہ اس سے سوال جواب ہوا تو آپ وہاں پر تھے۔ کمال کی بات ہے، کیا کہتے ہیں، کتنا بھی کھینچ کر کے اللہ کی صفات کو داخل کرنے کی کوشش کی جائے مخلوق کے اندر، وہ کبھی بھی داخل ہو نہیں سکتی ہے۔ مخلوق ہمیشہ مخلوق ہی رہے گی، چاہے وہ مقام و مرتبہ اللہ اس کو کتنا ہی بڑا اور اونچا دے دے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر قبر میں ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے نا، اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر حاضر کیا جاتا ہے آپ کو، اور حاضر و ناظر پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہاں پر پوچھا جاتا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے، تو حاضر آ رہا ہے دس، اشارہ قریب کے لیے آ رہا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے تو دیکھ لیا ہوگا اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ جھوٹی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ حاضہ کا جو اشارہ ہے وہ دو اعتبار سے، ایک تو ذہنی طور سے حاضر ہونا کسی کا، ایک شخصی طور سے حاضر ہونا۔ وہاں پر ذہنی طور سے جب پہلا سوال کیا گیا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، زندگی بھر کلمہ توحید پڑھتا رہا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی چیز کا یہی دین ہے۔ جب اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے سیدھا اس پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا جو آپ کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اس لیے حاضہ کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے، کیونکہ وہاں ذہنی طور موجود ہے ذہن میں، اس لیے حاضہ کے ذریعے سے اس کو کہا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہ پر اس طریقے کا معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں، وہ بستی بہت دور ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے آئے۔ اس میں اشارہ قریب کا ہے، حاضہ ہی کا لفظ ہے۔ کیا وہ بستی وہیں پر موجود تھی، ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر موجود تھی، یا اس بستی میں بستی موجود تھی؟ کتنی دور ہے، لیکن حاضہ کا لفظ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ذہنی طور پر بھی حاضر ہونے کا جو معنی ہے، اس لحاظ سے بھی اس لفظ کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اس عورت کے بارے میں آپ نے سوال کیوں پوچھا؟ ٹھیک ہے، چلیں اور بھی آگے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وعدہ کر کے گئے۔ وعدہ کیا کر کے گئے؟ ملاقات کرنے کا۔ آپ انتظار دیکھ رہے ہیں، وقت ہو چکا ہے، ٹائم ہو چکا ہے ملاقات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ عائشہ جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل ابھی تک آئے نہیں، تو کیوں نہیں آئے؟ دیر ہو گئی کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، حضرت جبرائیل باہر کھڑے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں، دیکھا تو چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا، اس کو جیسے ہی نکال کر کے باہر کیا، جبرائیل علیہ السلام اندر کر کے۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ یہ بچہ کب آیا، کب آیا؟ کہتی ہیں فواللہ ما دريت، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ آپ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی جو گھر میں ہے اس کے نیچے کتا ہے، اس کا بچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا اس کو۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ مطلب پورا دین و شریعت کے خلاف ہی چلیں گے؟ کوئی بات تو آپ کی میچ کر رہی ہو، حاضر و ناظر۔ کیا اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں یہ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی چیز ہو اور اللہ رب العالمین نہ جانتا ہو؟ لیکن وہ صفات آپ داخل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ الوہیت اور رسالت کو مکس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ الوہیت اور رسالت میں فرق کو ہمیشہ قائم رکھیں گے، اللہ کی توحید نکھر کر کے آئے گی۔ ہم نے بہت سارے نیچوں کو تو دیکھ لیا تھا، نیچے کے جو معاملات ہیں، نبی انبیاء ہے، فرشتے ہیں، بزرگ ہیں، صالحین ہیں، ان کو ہم نے دیکھا تھا یہ اللہ رب العالمین کی
صفات کے اندر کبھی بھی حامل نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ سب قبر و مزارات کے جتنے یہ فتنے چل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ کی صفات ان کے اندر مانی ہوئی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جو عقیدے ہیں اس میں بھی توحید کو جو ہے گڑبڑ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اس طریقے کے معاملات موجود ہیں کہ آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و حاضر نہیں ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر 2 قسم کی آیتیں ہیں، سورہ ہیں، 2 قسم کی سورہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ 2 قسم کی سورہ مکی اور مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی یعنی وہ سورہ مکی ہیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئیں، مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ تھے نا، تو چینی صورتیں بھی ہونی چاہیے، ہندوستانی بھی ہونی چاہیے، پاکستانی بھی ہونی چاہیے۔ بھئی آپ تو ہر جگہ موجود ہیں، تو سورہ 2 ہی جگہ کیوں نازل ہو رہی ہے، یا 2 ہی جگہ ان کو نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ ان 2 جگہ پر رہتے تھے، آپ کی حیات طیبہ ان 2 جگہ سے متعلق رہی ہے، اس لیے 2 قسم کی آیتیں وہاں پر موجود ہے، اور تو باقی موجود نہیں ہیں۔ جب آپ ہر جگہ حاضر نازل ہیں تو ہر جگہ آیتیں بھی تو نازل ہوئی ہوں گی، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ عرش عظیم پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر بندے کے قریب ہے، اتنا قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے سینے میں کیا چل رہا ہے اس کو جانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہوں پر، اس کی بصارت کے سامنے آیا ہے، ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے پوشیدہ چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو سب کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے واقعات ہیں، یہاں پر سارے واقعات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ چند واقعات اور آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے پہلے کی اور حیات جو آپ کو ملی اس کے بعد آپ دیکھیں مدینہ میں جانے کا آپ کو اتنا کیوں شوق ہے؟ بلا لو مدینہ، ارے ہر جگہ موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر و ناظر ہیں، پھر وہیں جانے کا کیوں تجسس ہے آپ کو؟ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں ہو تو آپ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو مولوی نماز مصلوں پر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان میں ہو، جب آپ ان میں موجود ہوں تو آپ نماز پڑھائیں۔ اللہ کی نبی کی موجودگی میں نہ جانے کون کون نماز پڑھائے چلا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، نہ آپ اپنی حیات میں تھے، نہ پہلے کی خبریں آپ کے لیے سب ظاہر و باہر تھیں، نہ آپ وہاں موجود تھے، نہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی نفی قرآن و سنت دونوں کے اندر موجود ہے۔ رسالت اور الوہیت کے اندر فرق کرنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی توحید اسی وقت ہم بالکل عیاں کر سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں جب ہر قسم کے شرک کی نفی کی جائے۔ شبہ، شرک کا شبہ بھی جہاں ہو رہا ہو اس کی بھی نفی کرنا ہے، تاکہ اللہ کی توحید کو صحیح معنی میں سمجھا جائے، اور یہ کلمہ توحید کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اندر، یہ دیکھیے اللہ کی صفات کے اندر اگر اس کو ہم جو عقیدہ لوگوں کا ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے تو اللہ کی صفات کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور اللہ کی صفات بندے کی صفات سے کبھی بھی میچ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی مخلوق کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے، جتنا بھی علم دیا جاتا ہے، جو کچھ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس علم میں اور اس صلاحیت میں جو چاہے کرتا رہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے اس علم اور صلاحیت کے بغیر وہ ایک پل بھی اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت و مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما، صحیح معنوں میں توحید پر قائم فرما۔